اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا لما تحب وترضا الہنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ ناظرین محترم، مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے فیوزات اور برکات سمیٹنے کی توفیق ہمارے شامل حال فرما دے۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ متوجہ ہیں کہ ہم سورہ مبارکہ حجرات کی آیات کو لے کر ماہ مبارک رمضان کی ساعتوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی آیت کے حوالے سے مختلف علماء کے بیانات کو آپ کی خدمت میں تاریخ کے کتابوں سے اور تفاسیر سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چنانچہ آج بھی ہماری گفتگو کا ابتدائی حصہ انشاءاللہ سورہ حجرات کی پہلی ہی آیت کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے توفیق ہمارے شامل حال رکھی تو انشاءاللہ دوسری آیت کو بھی ہم آج شروع کر دیں گے۔ پہلی آیت کریمہ سورہ مبارکہ حجرات کی، جس کی بحث آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ مومنین کرام، گزشتہ جو ہماری اس حوالے سے گفتگو ہوئی، اس میں آیت کے ابتدائی حصے کے بارے میں کچھ مطالب کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ آج ہم آیت ہی میں اگلا حصہ، جو اس آیت کا تقریباً آخری حصہ شمار ہوگا، اس میں ارشاد ہے واتقوا اللہ، تقوی خداوندی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اس حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اتقوا اللہ اور تقوی خداوندی، اللہ سے ڈرنا اور تقوی خداوندی اختیار کرنا، اس کے حوالے سے علماء نے مختلف بیانات ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلے ہم آپ کی خدمت میں خود آیات قرآنی کا سہارا لے کر کچھ مطالب کو عرض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے جو دستورات ہیں اور اپنے جو احکامات ہیں، ان کا ہدف بعض آیات میں ذکر فرمایا کہ کیوں اللہ چاہتا ہے کہ میرے اوامر کی پاسداری کی جائے اور میرے نواہی سے رکا جائے، اور جن کاموں سے میں منع کرتا ہوں ان کو بجا نہ لایا جائے۔ تو ہدف جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان تقوی الہی اختیار کر لے۔ ایک ہدف یہ بیان کیا گیا آیات قرآنی میں۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی اختیار کرو۔ کون ہے تمہارا رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ جاؤ، تم خطرات سے بچ جاؤ، اور شاید تقوی خداوندی تم اختیار کرو۔ دوسری آیات میں یہ ذکر ہوا۔ اور مثلا یہ جو آیہ کریمہ سورہ مبارکہ جو روزے کے حوالے سے آیت پڑھی جاتی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
شاید تم تقوی خداوندی اختیار کر جاؤ۔ بس ایک ہدف اور ایک مقصد اوامر الہی کا اور نواہی کا کہ جن چیزوں سے اللہ روکتا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور انسان تقوی الہی اختیار کرے۔ بعض آیات میں ایک اور چیز کی طرف رہنمائی کی گئی کہ تقوی ہدایت کے لیے بنیاد بنتا ہے۔ انسان اگر متقی ہو جائے گا تو وہ ہدایت کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے گا۔ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین یعنی کس کے لیے ہدایت ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو صاحبان تقوی ہے۔ یا مثلا ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی خداوندی اختیار کرو۔ کیوں؟ چونکہ تقوی الہی جو اختیار کریں گے اللہ رب العزت کی عنایات ان کے شامل حال ہوں گی، فیوزات ان کے شامل حال ہوں گے، اور اللہ انہیں علوم عطا فرمائے گا۔ اور علوم کی بنیاد کس چیز کو ذکر کیا؟ تقوی الہی کو ذکر کیا۔ یا بعض آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ رحمت الہی کے دریافت کرنے کا سبب اور رحمت الہی کے نزول کا سبب کیا ہے؟ وہ تقوی الہی ہے۔ اتقوا لعلکم ترحمون، تقوی خداوندی اختیار کرو لعلکم ترحمون، تاکہ رحمت پروردگار، رحمت خداوند متعال تمہارے شامل حال ہو جائے۔ عرض کر رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی آیت کے جو دو پہلے حصے ہیں، اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے، دو حصے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، تقوی خداوندی اختیار کرو۔ تو تقوی کے حوالے سے کچھ مطالب عرض کرنا مقصود ہے۔ یا بعض مقامات پر، بعض جگہوں پر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تقوی اعمال کی قبولیت کی سند ہے۔ اعمال کس کے قبول ہوں گے؟ کہ جو متقی ہوگا۔ تقوی کس کی سند ہے؟ متقی افراد جو ہیں ان کی اعمال کی قبولیت کی سند تقوی الہی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المؤمنین، اللہ کن سے قبول کرتا ہے؟ اللہ مومنین سے قبول کرتا ہے۔ یا بعض جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ تقوی الہی کے نتیجے میں انسان کو ان جگہوں سے رزق عطا ہوتا ہے، جب انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کا رزق وہاں سے اس کے شامل حال ہوتا ہے کہ جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے عطا فرمائے گا کہ جو اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گا، کہاں سے اس کو رزق مل رہا ہے اسے سمجھ نہیں آئے گا، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ خداوند متعال نے متقیوں سے وعدہ فرمایا کہ کبھی بھی بند گلی میں وہ واقع نہیں ہوں گے۔ جو صاحبان تقوی ہوں گے کبھی ان کے سامنے راستہ بند نہیں ہوگا، کبھی اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس نہیں کریں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی الہی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ کھلا رکھے گا، وہ بند گلی میں کبھی بھی واقع نہیں ہوگا۔ اور کہیں پر ارشاد فرمایا کہ جو صاحبان تقوی ہے اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی رہے گی اور غیب سے ان کی حمایت ہوتی رہے گی۔ اعلموا ان اللہ مع المتقین، جان لو کہ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ جو صاحبان تقوی ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ اور کہیں پر ارشاد فرمایا کہ قیامت میں انسان کو جو چیز بچائے گی اور جو چیز انسان کے کام آئے گی اور انسان کو جو نفع پہنچائے گی اور انسان کے لیے سود مند ہوگی وہ کیا ہے؟ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت، انجام اور آخری کامیابی اور آخرت میں کامیابی جو ہے وہ کن کے حصے میں آئے گی؟ وہ انہی افراد کے حصے میں آئے گی جو صاحبان تقوی ہیں اور جو پرہیزگار ہیں۔ اب یہاں پر ممکن ہے کوئی ہم سے سوال کرے اور کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ تو وہ آیات ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا
کہ واتقوا اللہ، تقوی خداوندی اختیار کرو، اور ساتھ میں بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں کہ جن میں ذکر کیا گیا کہ غیب کی مدد بھی متقیوں کو ملے گی، آخرت میں کامیابی بھی متقیوں کو ہے، متقی کبھی بندگلی میں واقع نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بنیادی سوال ہے کہ تقوی الہی کیسے حاصل کیا جائے، کس طرح انسان متقی بن سکتا ہے اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ تقوی کے آثار اور تقوی کے برکات بہت زیادہ ہیں، تقوی کے فائدے بہت زیادہ ہیں، پرہیزگاری کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ کچھ آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ احادیث کی طرف جائیں تو احادیث کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ متقی انسان کو اللہ کی طرف سے کیا کیا نعمتیں حاصل۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ان عوامل کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جو تقوی کے لیے مؤثر واقع ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں اگر انسان کے سامنے ہوں گی اور انسان ان چیزوں کی رعایت کرے گا، ان چیزوں کا خیال رکھے گا، تو یہ انسان، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان چیزوں کے حصول کے بعد یہ تقوی کی طرف آگے بڑھے گا اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ متقی کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ یہاں پر ہم گفتگو کے اس مرحلے میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، البتہ اشارے کی حد تک، تاکہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکیں کہ کیا چیزیں باعث بن سکتی ہیں، مؤثر واقع ہو سکتی ہیں کہ انسان تقوی کی منازل کو طے کرے۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پر ذکر کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان مبدا اور معاد پر ایمان رکھتا ہے، یعنی وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میں ایسے ہی دنیا میں نہیں آ گیا، ایک حادثے کے نتیجے میں دنیا میں نہیں آ گیا، بلکہ مجھے ایک خالق نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں نہیں تھا اور خالق کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، مجھے خالق نے بھیجا ہے۔ مبدا پر ایمان رکھے اور معاد پر ایمان رکھے کہ میں نے پھر اسی خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، اس دنیا میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، کچھ وقت کے لیے مجھے خالق نے بھیجا ہے اور مجھے اس دنیا میں یہ سفر طے کر کے دوبارہ سے اس خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ گناہوں کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو بیمہ کر لے، گناہوں کے مقابلے میں اپنے آپ کی انشورنس کرا لے، وہ انشورنس کرا لے اور اپنے آپ کو بیمہ کر لے، تو وہ مبدا اور معاد پر ایمان رکھے۔ میں خالق نے مجھے پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا اور مجھے دوبارہ سے اس خالق و مالک کی مقدس بارگاہ میں جانا ہے۔ اگر وہ ایمان رکھے گا تو گناہوں کے مقابلے میں ایک طرح سے وہ بیمہ ہو جائے گا، اور جتنا بھی ایمان اس کا بڑھتا چلا جائے گا، مبدا پر جو اس کا ایمان ہے وہ محکم ہو جائے گا، اور معاد کے بارے میں اس کے تصورات ہر طرح کے شبہات سے پاک ہو جائیں گے۔ جتنا بھی ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی شخص کے تقوی کے مراتب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بس ایک چیز جو تقوی میں مؤثر واقع ہو سکتی ہے اور تقوی کی بنیاد بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مبدا اور معاد پر ایمان رکھے۔ البتہ واضح ہے کہ ایمان کے مراتب ہیں، جس قدر ایمان کے مرتبے میں بلندی آتی چلی جائے گی اسی تناسب سے اس کے تقوی کے مراتب میں بھی بلندی آتی چلی جائے گی۔ یہ تو انفرادی طور پہ تھا۔ دوسری چیز شاید انفرادی سے ہٹ کر معاشرے کے اعتبار سے ہے کہ ایک معاشرہ کیسے جو ہے وہ اس کو تقوی کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے۔ پورا معاشرہ با تقوی افراد کا معاشرہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں بعض علماء نے ذکر کیا کہ اگر کسی معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ رکھا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اس معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اچھے کاموں کی طرف بلانے والے ہیں اور برے کاموں سے روکنے والے ہیں، اچھے کاموں کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور برے کاموں سے منع کرنے والے ہیں۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی معاشرے میں زندہ کر لیا جائے اور اس کو زندہ رکھا جائے تو وہ پورا معاشرہ با تقوی معاشرہ بن جائے گا۔ یعنی یہاں بات ایک فرد کے تقوی سے آگے بڑھ جائے گی اور معاشرے کے تقوی کی طرف یہ بات آگے بڑھے گی کہ پورا معاشرہ اگر با تقوی افراد کا معاشرہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ بنیاد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کو زندہ رکھا جائے اور نہی عن المنکر کو زندہ رکھا جائے، اور اس کے نتیجے میں ایک پورے معاشرے کی فرہنگ اور ثقافت میں
کیا ہے جی، وہ بہتری آئے گی اور رفتہ رفتہ وہ بہتری کی طرف سارا معاشرہ بڑھ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر ایک چھوٹے سے معاشرے میں اور چھوٹے سے محیط میں انسان یہ کام کرے، اپنے گھر کے ماحول میں اگر انسان اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرے، اپنے محلے کے ماحول میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرے، مسجد کے ماحول میں، امام بارگاہ کے ماحول میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کیا جائے، تو یقین جانیے کہ یہ سارے افراد کے جو اس مسجد اور اس امام بارگاہ اور اس محلے کے افراد ہیں، وہ معاشرتی طور پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کس کے حوالے سے؟ معاشرے میں تقوی کی بہتری کے لیے وہ عملی طور پر اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ دو باتیں اور دو عوامل کے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ انفرادی طور پر یا معاشرتی طور پر تقوی کے لیے بنیاد بن سکتے ہیں اور ان کے نتیجے میں تقوی کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ذکر کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی تربیت اس میں بڑی مؤثر ہے، فردی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی۔ معاشرہ کوئی بازار سے خریدی جانے والی چیز نہیں ہے، معاشرہ ان انفرادی اکائیوں کے مجموعے کو معاشرہ کہا جاتا ہے، اور یہ انفرادی اکائیاں اس گلی کوچے میں، اس شہر میں، اس قصبے میں اور ان علاقوں میں رہنے والے افراد جو ہیں وہ ہر بندہ اس معاشرے کے لیے ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ایک اچھے خاندان سے اور ایک اچھے قبیلے سے اور ایک اچھی تربیت سے ایک بندہ معاشرے میں آتا ہے، اسکول میں آتا ہے، کالج میں آتا ہے، تو وہ یقیناً اچھی تربیت کے نتیجے میں جو بچہ، جو طالب علم اسکول میں آیا ہے، وہ ایک تربیت شدہ بچہ باہر آیا ہے، اور یہ چیز باعث بنے گی کہ وہ تقوی کی طرف آگے بڑھے۔ تقوی کے لیے اس کو بنیاد اس کی تربیت عطا کرے گی جو اس کے گھر میں اسے اور خاندان میں اسے تربیت مل رہی ہے۔ اس کے بعد یہ چیز قابل غور ہے، ساری چیزیں قابل غور ہے کہ جو تقوی کے لیے عزیزان محترم سورہ حجرات کی پہلی آیت میں اتقوا اللہ کا جملہ ہے، اور اس کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کیسے تقوی الہی کی طرف بڑھا جا سکتا ہے اور تقوی کے لیے کیا چیزیں مؤثر واقع ہو سکتی ہیں۔ ایک اور چیز جو انتہائی قابل دقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان لقمہ حلال کھائے، اپنے دسترخوان پر وہ غذا لے کے جائے، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو وہ کھانا کھلائے کہ جس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اگر لقمہ حلال کھا کر کوئی بچہ بڑا ہوگا اور لقمہ حلال کھلا کر کسی بچے کی تربیت کی جائے گی تو یقیناً یہ بچہ آمادہ ہے، یہ تیار ہے کہ یہ تقوی الہی کی طرف آگے بڑھے، اور یہ تربیت کہ جو لقمہ حلال کھلا کر اس کی گئی ہے، یہ اس کے لیے بنیاد بنتی ہے تقوی الہی کی مراتب کی طرف اور اگلے مراحل کی طرف بڑھنے کے حوالے سے۔ آپ وہ سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خطبات آپ سے نقل کیے گئے ہیں اور کربلا میں، ان خطبات کی طرف اگر توجہ فرمائیں تو آقا نے بہت سارے خطبات ارشاد فرمائے۔ ایک ہمارے موضوع سے جو ابھی بات کی ہے اس سے متعلق ہے اور مربوط ہے، اس کو یہ لقمہ حلال کتنا مؤثر واقع ہوتا ہے، اور اس لقمہ حلال کے بعد انسان کیسے متقی بن سکتا ہے اور کیسے تقوی کی جو ہے وہ راہوں پر بڑھ سکتا ہے۔ سرکار سید الشہداء نے جو خطبات منقول ہیں ارشاد فرمائے، ان میں ایک خطبے میں یہ جملہ ملتا ہے کہ آقا نے لشکر یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کیوں میری باتیں تم پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ میں فرزند پیغمبر ہوں، میں حجت خدا ہوں، میں معصوم امام ہوں، میں تمہیں رسول کے لہجے میں خطبے سنا رہا ہوں، میں تمہیں قرآن کی بات کر رہا ہوں، ہدایت کے راستوں کی طرف میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، اس کے باوجود میری کوئی بات تم پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ آقا سید الشہداء نے فرمایا جانتے ہو کیوں تم پر میری باتیں اثر نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھر چکے ہیں، یہ حرام لقمہ ہے اور حرام نوالا ہے جو تمہارے شکم میں گیا ہے۔ اب حسین جیسا حجت خدا اور معصوم امام بھی تمہارے سامنے درس دے رہا ہے، پیغام الہی کو منتقل کر رہا ہے، لیکن حسین کی بات بھی تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ مومنین کرام، انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف توجہ کرے،
اپنے شکم کی طرف اس معنی میں توجہ کرے کہ اس شکم میں کیا ڈال رہا ہے، لقمہ حلال ڈال رہا ہے یا لقمہ حرام اس کے بدن کا جز بن رہا ہے۔ یہ بھی اگر انسان اس کی بھی پاسداری کر لے اور اس کی بھی توجہ کر لے تو یہ اس کے متقی ہونے کے لیے اور تقوی کے مراحل کی طرف بڑھنے کے لیے مؤثر واقع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو تقوی کی منازل کے لیے مؤثر واقع ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان افراد کا دوست کے طور پر انتخاب کرے کہ جو صاحبان تقوی ہیں۔ صاحبان تقوی، پرہیزگار، متقی، وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی محفل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی نشست و برخاست سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کی گفت و شنید کیسی ہے، یہ کن لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ اس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند، نیک افراد کی صحبت اور نیک افراد کا ہم نشین ہونا تمہیں نیک بنا دے گا، اور برے افراد کی ہم نشینی اور برے افراد کا مصاحب بننا یہ تمہیں ان برے افراد کے رنگ میں رنگ دے گا۔ لہٰذا اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے اور تقوی کے لیے مراحل کو اور منازل کو طے کرے تو ایک چیز یہ ہے کہ وہ متقی افراد کے ساتھ نشست و برخاست کرے اور ان کے ساتھ اٹھے جو صاحبان تقوی ہیں۔ دوست، اس کے دوست بھی جو ہیں وہ بھی عام طور پہ اس کو مؤثر واقع ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نے متقی افراد کی بات کی کہ جو صاحبان تقوی ہیں ان کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرے، اور دوست اس کے ایسے ہونے چاہیے، ہمدرد اس کا ایسا ہونا چاہیے، ہم بحث اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کو اس نیکی کی راہ پر اور تقوی کی راہ پر مددگار واقع ہوں۔ مومنین کرام، یہ واتقوا اللہ سورہ حجرات کی پہلی آیت، اس کے ذیل میں کچھ مطالب عرض کیے جا رہے ہیں کہ تقوی کے لیے کیا چیزیں مؤثر ہے، وہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کیے گئے۔ اب عرض یہ ہے کہ بعض افراد کے ذہن میں ممکن ہے یہ سوال آئے کہ تقوی ایک طرح کی محدودیت ہے، یہ جو درس دیا جاتا ہے کہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یہ گویا کہ درس دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو محدود کر لو۔ آیا واقعاً تقوی الہی کا درس دینا اور تقوی الہی کی طرف دعوت دینا یہ انسان کی محدودیت کا سبب بنتا ہے؟ اور تقوی الہی یعنی انسان کا محدود ہو جانا، فکری اعتبار سے محدود ہو گیا، عملی اعتبار سے محدود ہو گیا۔ آیا تقوی الہی کی دعوت انسان کو محدود کرتی ہے یا یہ تقوی محدودیت نہیں ہے؟ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، یہ ایک تھیوری ہے، یہ ایک نظریہ ہے، بعض اس قسم کی بات کرتے ہیں، یعنی تقوی محدودیت ہے۔ تقوی ایک زندان کی حیثیت رکھتا ہے، ایک جیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیل میں انسان محدود ہو جاتا ہے، اس کی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ زندان میں انسان کی آزادی کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح تقوی، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، اس جگہ نہ جاؤ، اس جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ اتنی دیر بیٹھو، وہاں پر اس طرح سے بیٹھو، یہ محدودیت ہے۔ جس طرح انسان کو جیل میں محدود کیا جاتا ہے، زندان میں محدود کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اس انسان کو اگر تقوی کی طرف دعوت دی جائے تو یہ اس کو محدود کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا اشتباہ ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ تقوی زندان نہیں ہے، تقوی جیل نہیں ہے، تقوی قلعہ ہے، تقوی قلعہ ہے۔ تقوی کو جیل کہنا یہ انسان کی ناقص سوچ ہے، انسان کی خام خیالی ہے۔ تقوی کو جیل نہیں کہنا چاہیے، تقوی کو قلعہ کہنا چاہیے، اور جیل اور قلعے میں فرق ہوتا ہے۔ زندان اور جیل کیا ہوتی ہے؟ زندان اور جیل وہ ہوتی ہے کہ جس کو باہر سے آ کر تالا لگایا جاتا ہے، اور باہر سے آپ کی آزادی کو آپ کے سوچ کے مطابق سلب کیا جاتا ہے۔ لیکن قلعہ جو ہوتا ہے اس میں باہر سے آپ کو جو ہے وہ تالا لگا کر بند نہیں کیا جاتا، بلکہ قلعہ میں انسان خود انتخاب کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس حصار میں قرار دیتا ہے تاکہ حوادث اور مشکلات اور آفات اخلاقی ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ پس زندان میں آپ پر وہ محدودیت لاگو کی جاتی ہے، تحمیل کی جاتی ہے، آپ کے اوپر امپلیمنٹ کی جاتی ہے، لیکن جو قلعہ ہوتا ہے، جو حصار تقوی ہے، اس میں باہر سے کوئی آ کے آپ کو محدود نہیں کر رہا، بلکہ خود اپنے انتخاب سے ایک بندہ مومن، ایک بندہ متقی کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو
جو ہے وہ اس حصار میں قرار دیتا ہے تاکہ اپنے آپ کو مشکلات سے محفوظ رکھ سکے اور آفات اخلاقی مشکلات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ انسان ننگے پاؤں بھی چل سکتا ہے لیکن ننگے پاؤں نہیں چلتا۔ ننگے پاؤں چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا؟ ننگے پاؤں چل سکتا ہے۔ جوتا پہن کے کیوں چلتا ہے؟ جوتا پہن کے چلنا، اگر انسان جوتا پہنے بغیر چلے گا تو اس کا پاؤں آزاد ہے، لیکن جوتا پہن کے چلے گا تو جوتا پہننے کے بعد اس کا پاؤں محدود ہو گیا۔ تو آیا جوتا پہن کر انسان اپنے آپ کو محدود کر رہا ہے یا اپنے آپ کو بہت سارے وہ جو کنکر ہوتے ہیں، بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں، ان سے بیمہ کر رہا ہے اور ان سے محفوظ رکھ رہا ہے؟ وہ محفوظ رکھ رہا ہے۔ جوتا پہننے والے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا ہے اپنے آپ کو۔ یا سردی میں ایک بندہ اگر کوئی گرم لباس جیکٹ پہنتا ہے یا کوٹ پہنتا ہے اور بڑا اپنے آپ سے اس کو، تو کیا اس نے اپنے آپ کو اس میں وہ کر دیا، محدود کر دیا ہے یا نہیں؟ وہ جو باہر سے اثرات آ رہے ہیں اور اس کو سردی کی وجہ سے نقصانات ہو سکتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بیمہ کر رہا ہے اور ان سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ تقوی الہی آپ کو محدود نہیں کرتا، تقوی الہی آپ کو مشکلات سے بچاتا ہے، آفات سے بچاتا ہے اور آپ کو بہتری کے راستوں کی طرف سفر کرنے میں مددگار بنتا ہے۔ تقوی یعنی مأمون ہو جانا، تقوی یعنی محفوظ ہو جانا، تقوی یعنی مشکلات سے اپنے آپ کو بچانا۔ لہذا آج کل یہ جو باتیں کی جاتی ہیں آزادی کی، یہ باتیں حقیقت میں آزادی نہیں ہے، یہ خطرات کی طرف اپنے آپ کو دھکیلنے کی بات ہے۔ یہ حجاب کی آزادی کا مسئلہ ہو، لباس کی آزادی کا مسئلہ ہو، یا کسی بھی عنوان سے مرد و زن کو دی جانے والی آزادی کا مسئلہ ہو، یہ آزادی حقیقت میں بے راہ روی کی طرف دھکیلنے کی بات ہے۔ یہ آزادی حقیقت میں آفات و بلیات اور خطرات کی طرف دھکیلنے کی بات ہے، جبکہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ انسان کو محفوظ رکھے اور ان پریشانیوں سے اس کو بچائے رکھے۔ مومنین کرام، یہ جو آپ کی خدمت میں مطالب عرض کیے گئے، یہ مطالب سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے۔ اگر آپ اجازت دیں تو آج ہم سورہ مبارکہ حجرات کی دوسری آیت کو تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل کر لیتے ہیں، کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمے کی طرف دقت فرمائیے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تم بالکل اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہو کہ تمہارے اعمال کو حبط کر لیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حجرات کی دوسری آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت پیغمبر سے گفتگو کرنے کا سلیقہ اور پیغمبر سے گفتگو کرنے کا اسلوب اور طریقہ مومنوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ مومنین کرام، اگر آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور گزشتہ جو دروس کا سلسلہ تھا اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ مربوط رہے ہیں، تو ہم نے ایک مطلب عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ تھا کہ سورہ قرآن ہوں یا آیات کریمہ قرآن کریم، ان کے بارے میں سبب نزول اور شان نزول کو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ سورہ کس موقع پر نازل ہوا، یہ آیہ کریمہ کس موقع پر نازل ہوئی۔ اور داستان نزول اگر ہمارے لیے مشخص اور واضح ہو جائے، سبب نزول اور شان نزول اگر ہمارے لیے مشخص اور واضح ہو جائے، تو پھر اس آیت کا معنی اور مفہوم اور اس آیہ کریمہ کے نزول کے سیاق و سباق سے ہم بہت حد تک اپنے وجود کے مطابق آشنا ہو جائیں گے اور آگاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ آیہ کریمہ جو ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یہ بھی اسی قانون کے تحت اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیت
کب نازل ہوئی اور کب اس آیت کو اتارا گیا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں ذکر کی ہیں، ہم کچھ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ توفیق الہی ہم سب کے شامل حال رہی تو انشاءاللہ اگلے جو ہمارے دروس ہوں گے اس میں مزید اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک شان نزول اس آیت سورہ حجرات کی دوسری آیت کے حوالے سے ایک شان نزول جو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے ثابت ابن قیس ابن شماس۔ ثابت ابن قیس ابن شماس یہ بہرے تھے۔ ثابت ابن قیس شماس یہ بہرے تھے، اور چونکہ بہرے تھے اور دوسروں کی آواز کو نہیں سنتے تھے صحیح طرح سے، تو یہ اونچی آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے، اور اسی جو ان کا رویہ تھا معمول کا اور روٹین میں عام طور پہ جس انداز میں وہ گفتگو کیا کرتے تھے، پیغمبر سے بھی جب گفتگو کرنے کا مرحلہ آتا تب بھی یہ اسی بلند آواز کے ساتھ، اسی بلند لہجے کے ساتھ پیغمبر سے بھی گفتگو کرتے، اس طرح کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزردہ خاطر ہو جاتے کہ یہ انداز رسالت مآب کے لیے کوئی پسندیدہ انداز نہ تھا کہ اتنی بلند آواز میں ان سے گفتگو کی جائے۔ ایک یہ بات نقل کی گئی ہے داستان نزول کے حوالے سے کہ ثابت ابن قیس ابن شماس نامی شخص ہیں کہ جو بہرے ہیں اور پیغمبر سے اس انداز میں گفتگو کیا کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ذکر کی گئی ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، دو اصحاب کا نام لیا گیا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 میں یہ روایت موجود ہے کہ بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دو صحابی بیٹھے ہوتے تھے اور آپس میں گفتگو کرتے تھے، لیکن جب آپس میں گفتگو کرتے تھے تو ادب بارگاہ پیغمبر کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنی آپس کی گفتگو میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے، اپنے ساتھ ایک دوسرے اپنے ساتھی کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کی آواز کیا ہو جاتی؟ بلند ہو جاتی، اور بزم پیغمبر کا احترام باقی نہ رہتا۔ اس موقع پر پیغمبر خاتم پر یہ آیہ کریمہ سورہ حجرات کی دوسری آیت اللہ رب العزت نے اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اور بعض علماء نے ایک اور یہاں پر وجہ بھی ذکر فرمائی ہے۔ تفسیر بیضاوی کے حاشیے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف فرما ہوئے، مدینہ میں آئے، تو مہاجرین و انصار کی تعداد بڑھ گئی، مہاجرین کی تعداد اور انصار کی تعداد میں اضافہ ہو گیا پاک پیغمبر کے تشریف فرما ہونے کے بعد، اور چونکہ تعداد بہت بڑھ گئی تھی لہذا اسی تناسب سے پیغمبر سے پوچھے جانے والے سوالات کا سلسلہ بھی بڑھ گیا تھا، اور سوالات جب پوچھے جاتے تھے تو جو انداز سوال پوچھنے کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناسب ہونا چاہیے تھا، اور جو مناسب تھا اس انداز میں سوال نہ پوچھا جاتا، بلکہ مقام پیغمبر کا بسا اوقات احترام ملحوظ نہ رکھا جاتا، اور یہ بات مناسب نہ تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں پر بلند نہ کرو۔ مومنین کرام توجہ فرمائیے، اب یہ ایک عمومی رویہ ہے لوگوں کا کہ اس نقل کے مطابق کہ مہاجرین ہیں، انصار ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں اور ان کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، یا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دو صحابی ہیں اور ان کی آواز پیغمبر سے بلند ہو گئی ہے، یا کسی اور شخص نے آواز کو بلند کیا، اور لیکن جب یہ آیت اتری ہے اور اس آیت میں کہا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، اعمال تمہارے حبط ہو جائیں۔ اب یہاں پر توجہ فرمائیں، پیغمبر عظیم الشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے مہربان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، مسلمانوں کی نسبت کتنے مہربان ہیں۔ اب جب یہ
آیت اتری کہ تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے اگر تم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہ رکھا، احترام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہ رکھا۔ پیغمبر کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہمیشہ مسلمانوں پر لطف و کرم فرمائیں، ہمیشہ پیغمبر کی یہ کاوش تھی کہ مسلمانوں پر لطف اور عنایات پیغمبر کی طرف سے جو ہے وہ ہوتی رہیں۔ لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی اور ان لوگوں کو ابھی بھی بعض کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر آواز پیغمبر کی آواز سے بلند ہو جائے گی تو ہمارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ہبط ہو جائیں گے۔ پیغمبر کیا کرتے؟ کتنے مہربان پیغمبر ہیں۔ پیغمبر کیا کرتے؟ پیغمبر کی کوشش یہ ہوا کرتی کہ اپنی آواز کو مخاطب کی آواز سے بلند کر دیا کرتے تھے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟ اپنی آواز کو مخاطب کے لہجے اور مخاطب کی آواز سے بلند کرتے۔ کیوں؟ وہ متوجہ نہیں ہے کہ کہیں اس کے اعمال حبط نہ کر دیے جائیں، لیکن پیغمبر کریم ہیں، پیغمبر کتنے مہربان ہیں کہ اپنی آواز کو بلند کرتے تاکہ اس کو حبط اعمال کی مشکل سے نجات دلا سکیں، حبط عمل کے اس مشکل سے کہ جس کو یہ آیت بیان فرما رہی ہے اس سے بچانے کے لیے پیغمبر اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند کرتے۔ اس بارے میں ایک تاریخ کی کتابوں میں داستان ملتی ہے کہ ایک عربی آیا اور دیوار کی اس طرف سے، یعنی بزم رسالت مآب میں بھی حاضر نہیں ہوا، دیوار کی دوسری طرف سے بلند آواز سے پیغمبر کو پکارا، یا محمد، اونچی آواز سے پیغمبر کو، کہ جو بالکل پیغمبر کے مقام کے ساتھ مناسب نہیں ہے اور پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے کہ اس طرح کسی کو بھی نہیں بلانا چاہیے اس طرح، لیکن یہ پیغمبر کی بارگاہ ہے کہ جہاں پر ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس نے جب اس طرح سے اس انداز سے پیغمبر کو بلایا یا محمد، تو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اعمال کو حبط سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا؟ اس سے بھی بلند آواز میں اس کو جواب دیا کہ اس کے اعمال حبط ہونے سے بچ جائیں، کہیں گناہگار نہ بن جائے اور کہیں اس کے اعمال اکارت نہ چلے جائیں۔ اس کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اور بچانے کے لیے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آواز کو اس سے بھی زیادہ بلند کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے متمسک، دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیمات قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، سیرت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص ماہ مبارک رمضان کے فیوزات و برکات کو سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیقات خیر ہم سب کے شامل حال رہیں، تو انشاءاللہ کل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔